پہلے قعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور آدھا درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اقصیٰ صاحبہ راول پنڈی سے۔ دیکھیں، اگر 4 سنت جو غیر موقدہ ہیں یا 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پورا درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 4 سنتیں موقدہ پڑھی جا رہی ہیں یا 3 رکعت وتر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی، تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو علی ہے نا، ابراہیم سے پہلے علی، اس علی تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اتنی تاخیر پر سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے، تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے، تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقہا کے۔ تو ہمارے نظر میں راجح قول یہ ہے کہ نماز کی جو 3 تسبیحات ہیں نا وہ پورا ایک رکن کے برابر ہوتی ہے، تو ان 3 تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی، جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ، کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، اس کے 42 حروف بنتے ہیں، تو یہ 42 حروف اعلیٰ ابراہیم تک بن جاتے ہیں۔ اور بھی اقوال ہیں، ہماری نظر میں راجح قول یہی ہے، تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی، ہماری نظر میں راجح یہی ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو کما صلیت علی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے۔ فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن سنت میں، وتر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے۔ اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں، اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی۔ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ بنت فاروق قریشی انڈیا سے، اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائیں؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے۔ جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں، آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی، اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی، یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے۔ تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں۔ مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ، یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا، نماز 4 رکعت کی تھی، آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا، تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا، تو آپ توڑے نہیں نماز، سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں،
کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اس طرح نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے فرض کے بارے میں، اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور وتر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، وہ ویسے ہی جائز ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے، بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور پڑھنی ہے تو نہیں دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی، تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا، باقی سنت مؤکدہ اور وتر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنا، یہ اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے، کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی، ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے، کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے، تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی، لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں۔ فوج میں نا، جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے، تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ، چلو بھائی، فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اب ڈنڈ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ، یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے۔ ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے۔ اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے۔ جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں۔ تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا۔ ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو۔ یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی۔
देखो हम जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं और 4 फर्ज पढ़ते हैं, उन सुन्नतें पढ़ने में कोई कुर्बानी होती है हमें? इसलिए कि तो नमाज के लिए आए हुए ही है ना। तो अगर हम 4 फर्ज के साथ 4 असर भी पढ़ ले तो असर की कुर्बानी थोड़ी ही फिर ये। तो 5 नमाजों का मतलब ही 5 टाइम पे आना है। इसमें शॉपिंग वॉपिंग ही तो रुकावट बनती है, और आपने शॉपिंग के लिए कह दिया अहले हदीस। हालांकि अहले हदीस ये मानते नहीं है, लेकिन ये इसकी आदत है जेहलम वाली सरकार की कि किसी भी मसलक में कोई भी उल्टा फतवा दे रहा होगा ना तो उस उल्टे मौलवी को लाके हाईलाइट करके मसलक को बदनाम करना। तो एक अहले हदीस का वो चलाया कि एक अहले हदीस कहते हैं कि मैं जब 12:30 बजे शॉपिंग के लिए जाता हूं ना अपनी बीवी को लेके, तो 12:30 बजे जोहर के साथ क्या पढ़ लेता हूं। ये झेलम वाली सरकार का क्लिप मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि 12:30 या 12 बजे जैसे ही जोहर का वक्त दाखिल हुआ तो जोहर के साथ फौरन क्या पढ़ लेता हूं, असर। हालांकि कुरान में सूरह नूर में अल्लाह क्या कहते हैं, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाह। मस्जिदों में ऐसे लोग होते हैं कि उनको तिजारत अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल नहीं करती, बिजनेस ही अल्लाह की याद। और अल्लाह फरमाते हैं मस्जिदों में होते हैं। पता चलता है कि कहां आगे पढ़नी होती है, जमात से भी और अपने टाइम पे भी। और उसी शॉपिंग को आपने जरिया बना लिया 2 नमाजें इकट्ठी करने का, असर गोल कर दिया आपने। ये है तफक्को और बसीरत, समझते हो। और उस नमाज का अजर खराब किया है जिसकी सबसे ज्यादा ताकीद कुरान बयान कर रहा है। तो खैर, तो कैसा रिलेशन है, जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं। सबसे पहले अल्लाह क्या कहता है, मुसलमान अपने मुस्लिम होना साबित करने के लिए कि मेरा अल्लाह से रिलेशन है, अल्लाह ने कहा कि 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी। और ये 5 टाइम नमाज क्यों रखी है पता है आपको? क्योंकि वक्त में बहुत बड़ी तब्दीली। अल्लाह कहते हैं जब भी इस कायनात में बड़ी तब्दीली होगी तो सबसे पहले मेरे सामने सजदा करोगे, उसके बाद अपने कामों में लगो। तभी तो कुरान कहता है अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैल, नमाजों को कायम करो दुलूके शम्स, सूरज ढलकने के वक्त, इला गसक़िल लैल, और रातों के अंधेरों में। तो गसक़िल लैल में 2 नमाजें आ गई, मगरिब और इशा। ये दोनों रात की नमाजें हैं, लेकिन इन दोनों के औकात में बड़ा फर्क होता है। मगरिब में फुल अंधेरा नहीं होता लेकिन रोशनी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा वक्त में तगय्युर हो जाता है। और गसकुल जो है लैल जब इंतहाई दर्जे की होती है तो वो इशा का वक्त जब बिल्कुल क्या हो जाता है, अंधेरा। आगे अल्लाह कहते हैं वक़ुरआन अल फजरी, और फिर फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट टाइम होता है। मगरिब का वक्त बाकी औकात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूरज ढल गया, गुरूब हो गया, लेकिन अभी रोशनी है, अंधेरा शुरू नहीं हुआ। फिर घुप अंधेरा हो गया। ये क्या है? ये बड़ा तगय्युर हो रहा है जमीन के अंदर। तगय्युर समझते हो, तब्दीली, चेंजिंग, आसान लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी चेंजिंग आ रही है टाइमिंग में, और इससे इंसान के जज्बात में और एहसासात में बड़ा फर्क पड़ता है। जोहर का तो फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट है, अभी दिन तुलू होने वाला है। फिर सूरज होते होते जब ढलकता है ना, बिल्कुल बुलंदी पे पहुंच के तेज तपती हुई धूप होती है, जिसको अल्लाह दुलू के शम्स कह रहे हैं। दुलू कहते हैं ढलकना। तो सूरज का जो ढलकना है ना, बुलंदी पे जाके लुढ़कना नीचे, इसको क्या कहते हैं? इसमें अल्लाह ने 2 नमाजों का जिक्र कर दिया, जोहर और असर। इसलिए कि दुलूक जो मोतद भी होता है, गाड़ी उर्दू फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, मोतद भी काबिल जिक्र दुलूक, वो एक असर में होता है, एक जोहर में होता है। मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड करवाया था ना आकिब सईद को कि 5 नमाजें अपने टाइम पर हैं, और ये कुरान की ईसाई से साबित है कि नमाजों के 5 टाइम है, 3 टाइम की नमाजें कुरान में नहीं है। तो उस पर मैंने कहा था कि दुलू के शम्स है ना, सूरज का ढलकना, तो मोतद भी ढलकना, काबिल जिक्र ढलकना एक जोहर के वक्त होता है, एक असर के वक्त। क्योंकि असर के वक्त 45 पे आ जाता है और जोहर के वक्त बुलंदी पे जाके ढलकता है। तो उसके नीचे के लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि अगर कुरान का ये मतलब है ढलकने के वक्त, तो फिर तो हर वक्त सूरज ढलक रहा है। समझ में आया पागल किसे कहते हैं? ये है मुज्तहिदीन, यानी उनका दावा ये था कि 3 वक्त है नमाज के कुरान में, जोहर है और इशा है और फजर है। तो 3 वक्त से ये साबित करना चाहते हैं कि जोहर असर मिला के पढ़ लो और मगरिब इशा मिला के पढ़ लो। असल में 3 टाइम है, ये गलत है। दुलूक शम्स का लफ्ज है कुरान में, और दुलूक से मुतलक दुलूक मुराद है, और मुतलक से फर्द कामिल मुराद होता है। जो मोतद भी, देखो फर्द कामिल को मैं मिसाल से समझाता हूँ। पहले मैं ये जिन्होंने एतराज किया ना उटपटांग किस्म का, इनके एतराज का जवाब दूं। ये कहते हैं हर वक्त, वाकई हर वक्त तो दुलूक हो रहा है, लेकिन इसका तो कोई भी कायल नहीं है। ऐसा तो 1 करोड़ नमाजें हो जाएंगी। अबे सूरज बुलंदी पे जाके जब तक पूरा गुरूब नहीं होता तो हर सेकंड ढलक ही रहा है ना, तो क्या हर सेकंड में नमाज पढ़ेंगे? तो जाहिर है कुरान वो बात करेगा जो इंसानों के फहम के मुताबिक होंगी। तो इससे साफ पता चलता है वो ढलकना मुराद है जो काबिले जिक्र ढलकना हो। तो काबिले जिक्र ढलकना, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं मुअतद बिही ढलकान, वो जब है जब बुलंदी पे जाके पहली दफा ढलकना शुरू हो और फिर 45 के जाविये पे आ जाए। इससे ज्यादा ढलकान वाली नमाज हदीस से साबित भी नहीं है।
نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا, آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی, تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا, تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں, اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ, فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا, یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں, سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول کہ جب کسی, پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھئی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھئی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے, تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے, آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار, تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو, ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی, تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو
اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا، ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں، تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر، فجر والا ٹائم، یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا؟ سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں، مغرب میں الگ. انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو نہ، ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے، لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے، لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے. تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیل، تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا، خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا، تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا، اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی اٹھوں، میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا، اٹھتی 12 بجے کم وقت، اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. شاعر نے کہا تھا، اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ، اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوج تور، تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی، تو وہ والا منظر، وہ روحانی منظر ہوتا ہے. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ کوہ طور والا منظر، روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی؟ بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے؟ 5 ٹائم دن میں. تبھی علماء کہتے ہیں معافی نہیں ہوتی ہے، موت تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی، یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا، تو بہت لمبی رات تھی، تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح، اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت، فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، عشاء کا وقت، عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، تو ٹائم رک گیا، تو نماز بھی کیا ہو گئی؟ رک گئی. ٹھیک ہے، دیر سے پڑھو. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں، جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے، وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے، وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے، سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے. تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی؟ ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو